رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ قابل عزت قابل قدر خطیب اہل سنت فاضل مکرم میرے استاذ بھائی عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اقبال صاحب حفظہ اللہ، یادگار اسلاف عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم صاحب سلمہ، مرکزی ابر نور میلاد کمیٹی موضع پڑھال اور قابل عزت قابل قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی ابر نور میلاد کمیٹی موضع پڑھال کے زیر اہتمام ہم سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں، اور میں عزت مآب برادرم ارسلان صاحب کی دعوت پر اور ان کی میلاد کمیٹی کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا دفاع کریں گے۔ مجھے آپ کی مکمل توجہ جو ہے وہ درکار ہے۔ یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، کہ دنیا کے اندر عزت، سربلندی و سرفرازی، اوج و کمال اور عز و اقبال صرف اسی قوم کا مقدر ہوتا ہے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے دروازے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک شعر رستے پہ آتے ہوئے اکثر میرے ذہن میں ویسے ہی ایسے گھوم رہا تھا، مجھے زیادہ شعر نہیں آتے لیکن وہ شعر کا ایک حصہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ وہ کس طرح جی کہ وہ میرے گھر میں بھی اجالا ہو جائے،
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لے آئیں، کیونکہ حضور کے پاس اللہ کی طرف سے یہ اختیار تو موجود ہے کہ حضور یہاں آ سکتے ہیں، اور روحانی طور پہ تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر حضور اپنے جسد نور کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں تو کیا ہم مسلمان اس کیفیت میں ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر پائیں گے؟ فرض کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکستان تشریف لے آتے ہیں، کچھ سوال ہے میرے ذہن کے اندر، تو کیا میں پوری ملت کی بات نہیں کرتا، میں صرف پاکستان کی 22 کروڑ عوام، علماء، مشائخ، عوام الناس، سیاستدان، حکمران، صرف ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد آپ کی اس خواہش کے مطابق کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اگر آپ کی اس خواہش پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آ جائیں تو آپ کے پاس کوئی وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ حضور کا سامنا کر سکیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی جو پوری ریاست ہے، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، ریاست مدینہ کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 4 مربع میل ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں کی جو رہائش گاہ ہے جسے وزیر اعظم ہاؤس کہتے ہیں، وہ ابتدائی ریاست مدینہ سے 10 گنا بڑا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اگر حضور آ جائیں تو مجھے آپ جواب دے دیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کس بنیاد پر کریں گے؟ رشوت ہم کھاتے ہیں، بغیرتی ہم کرتے ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، بخل ہم کرتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، دھی بہن کا حق ہم کھاتے ہیں، ملک کو ہم لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت ہم نہیں کرتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لے آئیں، اگر حضور آ گئے تو آپ کے پاس کون سی تیاری ہے کہ آپ حضور کا سامنا کریں گے؟ اور اگر حضور یہاں آ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ مجھے اپنے روم میں لے چلو، تو جو کچھ ہمارے گھروں کی حالت ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اپنے گھروں کی حالت اور اپنے وہ تمام معاملات چھپانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود ہے کہ ہم حضور کو یہ کہہ سکیں کہ آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ہم پہلے گھر کے ان انتظامات کو مکمل کر لیں؟ ہم مسلمانی کی کس معیار پہ کھڑے ہیں، اس کو ذرا سوچئے گا۔ میں نے آپ کے لیے کچھ سوال چھوڑے ہیں، یقیناً آپ کے لیے میری باتیں حیران کن ہوں گی، لیکن میں آپ کے لیے کچھ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ سوال میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان چند افراد کے لیے نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے بالعموم ہے، اور 22 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے بالخصوص ہے۔ اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر عزت اور وقار صرف اسی قوم کا مقدر ہوتا ہے جس قوم کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے اللہ تبارک و تعالی مانگنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے پاس قرآن مجید ہے،
اور قرآن مجید کی سورت الاعراف ہے، اور اس سورت الاعراف کے اندر، بلکہ میں سورت الاعراف کے بجائے قرآن مجید کی سورت یوسف کا سہارا لے لیتا ہوں، اور سورت یوسف کی آخری آیت کا سہارا لے لیتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ بولے۔ پریشان نہ ہو، وہ تقریرا ساڈے کول نہیں ہونیاں لڈو تے گڑ ونڈا ناڑیاں تے تواڈے کول واہ واہ کران والیاں۔ اساں جدوں بھی گل کرنی ہے گل اساں ختم نبوت ہی کرنی ہے۔ اساں جدوں بھی گل کرنی ہے گل ناموس رسالت ہی کرنی۔ ایک گڑ شڑ ساڈے کولوں تقسیم نہیں ہونے تے ریوڑیاں تے پتاسے تے گوڑو تے ڈاچی آنی سی تے تھوڑے کھا رہی سی تے جا رہی سی تے نسنے جا رہی سی۔ اے تقریرا سانو نہیں آنیاں، قرآن سامنے کھولیا اے گل کرنی جڑی قرآن وچ لکھی ہے۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ لقد لام کا معنی ہے اللہ کہہ رہا ہے شک نہ کرنا، قد اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ شک نہ کرنا، کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ان کے قصوں میں۔ بولو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ان کے قصوں میں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کو آپ عام بات نہ سمجھنا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، میرے جتنے بھی محبوب بندے ہیں ان کی جو کیفیت ہے، وتفصیل کل شیء، اسے میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا، وہدن، میرے بندوں کے کردار میں ہدایت بھی موجود ہے، وَرَحْمَتًا، میرے بندوں کے کردار میں رحمت بھی موجود ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن ہے ان کے لیے جن کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے۔ اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آیت کے اندر 3 لفظوں کا چناؤ کیا گیا ہے۔ کتنے لفظوں کا؟ 3۔ عبرت، ہدایت، رحمت۔ عبرت، ہدایت، رحمت۔ جہاں کہا کہ میرے بندوں کے کردار میں عبرت ہے، وہاں کہا کہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ان کے لیے ہے جو عقل والے ہیں۔ جہاں ہدایت اور رحمت ہے، وہاں کہا کہ یہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ جن کے لیے عبرت ہے وہ ہے عقل والے، جن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے وہ ہے ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک معیار دیا کہ محفل کے اندر ہمیشہ 2 طرح کے بندے ہوں گے، ایک وہ جو سوچنے والے ہوں گے، اور ایک وہ جو بغیر سوچے مصطفیٰ کو ماننے والے ہوں گے۔ جو سوچ کے ماننے والے ہوں گے ان کے لیے عبرت ہے، جو بغیر سوچے نبی کو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے ہدایت بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے۔ اب ہماری محفلوں کے اندر 2 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہماری محفلوں میں 2 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تیسری طرح کا کوئی بندہ نہیں موجود ہوتا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پل کیسے بنا لیا، آصف بن برقیہ 900 میل سے تخت سلیمانی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تخت بلقیس کیسے لے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے آسمان سے کھانا کیسے منگوا لیا، رسول اللہ نے چاند کس طرح 2 ٹکڑے کر لیا، مولا علی کی نماز کے لیے سورج کیسے واپس آیا، پتھروں نے کلمہ کیسا پڑھا۔ یہ ہوتے ہیں سوچنے والے۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے عبرت ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کر دینے پہ قادر ہے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے ہدایت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ اب احسان کس بات کا نام ہے یہ آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہاں قرآن مجید کی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 95 اور 96 کو ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح ہدایت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا، جس کا نام تھا، جس کے نام پر پورا مذہب یہود موجود ہے، جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے آیا تو یہ قرآن مجید کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اس نے آ کر وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام پر کے چہرے پر ڈالی تو قرآن کہتا ہے کہ گئی ہوئی نظر واپس آ گئی۔ ان کے قصوں میں عبرت بھی موجود ہے، ان کے قصوں میں رحمت بھی موجود ہے، ان کے قصوں میں ہدایت بھی موجود ہے، عقل والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ ان کے قصوں میں، کن کے قصوں میں؟ نبیوں کے قصوں میں۔ کن کے قصوں میں؟ ولیوں کے قصوں میں۔ کن کے قصوں میں؟ کلبہم، ان کے کتے کے قصے میں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو ذرا پڑھتے ہیں اور یہاں اس کیفیت کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأت بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون۔ فلما أن جاء البشير تیرے ساؤنڈ میں پاس کر دیتا ہے، میں پاس کر کے جا رہا تھے پاس سے ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ان جاء البشیر۔ ایک بہت مقدر والا تو بندہ ہے جس اپنے ساؤنڈ کی تعریف میرے کو کروا لی۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ ان کے قصوں میں لقد كان في قصصهم
ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اور ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون. ان کے قصوں میں اولی الالباب کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، اور ان کے قصائص کے اندر اور ان کے قصوں میں، ان کی باتوں میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان موجود ہے. اس میں سے ایک بات کو ہم نے لے لیا کہ جناب یوسف اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. لے جاؤ میری قمیض، لے جاؤ میری قمیض، اور کرو کیا؟ فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اسے میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا. عَلَى وَجْهِ فَرْ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. قمیض ڈالنے کی دیر ہوگی کہ گئی ہوئی نگاہ واپس آ جائے گی. مسجد نبوی ہے، سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہے، میرے بابا جناب علی کریم تشریف فرما ہے. میرے نبی نے اپنی قمیض اتاری، فرمایا لے جانا میری یہ قمیض ملک یمن میں اویس کے پاس. ان قد کان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدعو بالیمن غیر له قد قان به بیاد فدعا اللہ فاذهبه عنه الا موضع الدینار او الدرہم فمن لقیه منکم فلیستغفر لکم او کما قال علیہ السلام. فرمایا لے جانا میری یہ قمیض اویس کے پاس، اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے. جس نبی کی قمیض صرف ایک فرد کی نظر کو واپس لوٹائے اسے قمیض یوسف کہتے ہیں، اور جو عرب ہاں امت کی بخشش کروا دے اسے قمیض محمد کہتے ہیں. اس قمیض سے نظر واپس آتی ہے کس کی؟ ایک نبی کی قمیض سے دوسرے نبی کی، بیٹے کی قمیض سے باپ کی، نبی کی قمیض کی برکت سے دوسرے نبی کی نظر واپس آتی ہے. لیکن اس قمیض کا عالم کیا ہوگا جس سے عرب ہا امت کو بخشوایا جا رہا ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فرمایا لے جائیے میری یہ قمیض اور
سے ڈال دیجئے میرے بابا کے چہرے پر گئی ہوئی نگاہ واپس آ جائے گی، ابھی آئی نہیں آ جائے گی، جو آنے سے پہلے خبر دے دے اسے ہی تو نبی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی اگلے حصے پہ غور کیجئے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، ادھر مصر سے قمیض یوسف لے کر جناب یہودا چلے، ادھر حضرت یعقوب نے اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ قرآن کوئی سبق تو دے رہا ہے کہ تمہارے گھر میں کسی وقت بھی نبی کی آمد ہو سکتی ہے، کیا تم نے وہ تیاری مکمل کر لی ہے؟ ایک محفل کروانی ہے نا تو کتنے دنوں سے تیاری کر رہی ہو، بینر بنوائے، اشتہار لگائے، کناتوں والا کناتیں منگوائیں، دریاں منگوائیں، لنگر پکوایا، ساؤنڈ والے کو کہا، ویڈیو والے کو کہا، دوستوں کو دعوت دی، خطیب سے ٹائم لیا، نعت خان سے ٹائم لیا۔ مجھے بتاؤ اگر تمہارے گھر میں رسول اللہ کی آمد ہونے والی ہے تو کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ یا صرف گجر خان چوک میں اتنا بینر کافی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں؟ لوگوں نے تو سنا ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ حضور آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری تیاری بھی مکمل ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ سنی سنائی والا عقیدہ نہیں ہے کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمیں سنا نہیں، ہمیں یقین ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ آتے ہیں، لیکن آپ آ گئے تو کیا تیاری مکمل ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آج سے تہیہ کر لو کہ آج سے ہم نے تیاری کرنی ہے یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کی آمد تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اور حضور کی آمد تو صرف اسی گھر پہ ہوگی نا جس گھر کا ہر فرد رسول اللہ کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا۔ جب لنڈے کے انگریز، جب موم بتی آنٹیوں کی اولادیں، جب بغیرت لبرل سیکولر غامدیت نواز قسم کے لوگ دین پر ٹوٹ پڑے ہیں، انگریزوں کے گٹر دھو کر حکمرانی کی گر سیکھنے والے جب رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان حالات میں ان عاشقوں کا تقاضا نہیں بنتا کہ عشق رسول صرف گلیوں کے اندر نعرے لگانے کا نام نہیں، پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا نام ہے۔ قرآن مجید آپ کو کوئی پیغام منتقل کر رہا ہے نا۔ ہم نے تو عجیب عجیب عقیدے گڑھ لیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، انہوں نے سنا ہے، ہمیں یقین ہے حضور آتے۔ پھر ہم نے یہ بھی ایک عجیب عقیدہ گڑھ لیا، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ مدینے سنے، ہم جہاں بھی پڑھے وہ وہیں پہ سنے۔ ہم اسی لیے لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی ہر جگہ موجود ہے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات اور بدعات ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے اور ہم نے کتنی تیاری مکمل کر لی۔ ہم تقریر کرتے ہیں فکر انگیز قسم کی کہ اس امت کے ذہنوں میں کوئی بات راسخ ہو جائے کہ اتنا خرچہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی مقصد ہے تو پھر مقصد حاصل کر کے اٹھو، چاہے 10 بندے بیٹھے ہو، چاہے 100 بندہ بیٹھا ہے، چاہے 1000 بندہ بیٹھا ہے، کوئی مقصد تو لے کے جاؤ نا۔ اور اگر ہم مقصد ہی حاصل نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے، لنگر کھانے پکانے کا ثواب اپنی جگہ مل جائے گا، محفل کا ثواب اپنی جگہ مل جائے گا، لیکن بتاؤ بندے بلانے کا مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟
لنگر کے ثواب کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، چاول پکانے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، کھانے کا بھی مل جائے گا، کھلانے کا بھی مل جائے گا، لیکن کیا تربیت ہوئی؟ عملی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پیغام ہماری سوچوں میں منتقل کیا گیا؟ کیا امت کی تربیت کی گئی؟ کیا امت کو اس منہج پر لایا گیا جس منہج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دانت تک شہید کروائے؟ اللہ کے مقدس رسول کا مقدس خون تپتی ہوئی صحراؤں پر گرا، جس کے لیے ایک ایک صحابی کو نوک کے نیزہ پہ چڑھایا گیا، جس کے لیے سر حسین نوک کے نیزہ پہ چڑھایا گیا، جس کے لیے آل رسول کی پاک بیبیاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کی گئی۔ کیا اس دین کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف چاول کی پلیٹ پر اس دین کو بیچتے ہیں؟ اگر اس دین کو چاول کی پلیٹ پر بیچنا ہے تو سیدہ سکینہ کی اس آہ کا کیا کرو گے کہ اونٹوں کی ننگی پشتے ہیں؟ سیدہ زینب کے اس پردے کے تقدس کا کیا کہو گے کہ اونٹوں کی ننگی پشتے ہیں اور آل رسول کی بیویاں اس دین کی خاطر سوار ہیں؟ نوک کے نیزہ پہ سر حسین ہے، میدان احد میں رسول اللہ کے دانت شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں چاول کی پلیٹ پر سودا ہوتا ہے دین کا، فقط چاول کی پلیٹ پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری ایتوں کو بہت سستا بیچتے ہیں۔ اور ایتوں کو سستا بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ چاول کی پلیٹ پر کوئی بکتا ہے، کوئی چائے کے ٹوکن پر بکتا ہے، کوئی سگریٹ کی ڈبی پر بکتا ہے۔ اور قرآن نے نہیں کہا کہ وہ میری ایتوں کا بہت سستا سودا کرتے ہیں۔ سستا سودا کرنے سے مراد کیا ہے کہ مہنگا کرنا جائز ہے؟ مطلب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ سستا اور مہنگا نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ تم نے میری ایتوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے سستا سودا کیا مہنگا کرنا جائز ہے، یعنی تم نے میری ایتوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ اب قرآن مجید کا اگلا مرحلہ دیکھو، فرمایا قال ابوہم انی لاجد ریق یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم۔ اونچا بولو، قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم۔ مرکزی ابر نور میلاد کمیٹی کے جملہ ذمہ داران، آپ کو میں یہ خوشخبری دے دوں، بات بڑے اور چھوٹے اجتماع کی نہیں، بات فقط اتنی ہے کہ اگر آج آپ کی اس میں سجائی جانے والی محفل میلاد مصطفیٰ سے ایک بندہ بھی حضور کی عزت کا بے لوث سپاہی تیار ہو گیا تو یہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے حصول کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک بندے کا بھی دل پسیج گیا، ایک بندے کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ آج کے بعد میں نے رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار بن کے جینا ہے، میں نے اپنی زندگی کو گٹر فروش نہیں بنانا، میں نے اپنی زندگی کو گٹر فروش نہیں بنانا، میں نے اپنی زندگی کو گٹروں کی خاطر اور گٹر فروشی کر کے، گٹر سازی کر کے حکمرانی کے گر سیکھنے والے لنڈے کے انگریزوں کے حوالے نہیں کرنا۔ میری زندگی کا آج کے بعد مقصد حسنین کے نانا کی عزت کی پہرے داری کرنی ہے، تو پھر یہ آج کی محفل میری اور آپ کی زندگی کی بگڑی بنانے کے لیے کافی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا
کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بہو اور بیٹیاں، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں کہنے لگے بابا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، 40 سال بیت گئے، کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو؟ ابھی تیری سوچوں کی وادی میں صرف یوسف ہی بسا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بشیر قمیض لے کے آیا، اور قرآن کہتا ہے جو ہی قمیض بابا کے چہرے پہ ڈالی نظر واپس آ گئے، تو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو مخاطب کر کے کہا قال علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نہیں آکھنا سا جیڑی گل میں جاننا ہو تسی نہیں جان دے۔ بولو نظر ہووے روحانیت دی، نظر ہووے نبوت دی، قمیض مصر چو چلے کنان اچ بیٹھا بابا، پتہ چلا اج بھی اگر کسی نو نبوی نگاہ میسر آ جائے تے اس نو اج بھی رسول اللہ سامنے نظر آنے۔ اسے واسطے سید محمود آلوسی اس آیت دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت دی تفسیر کردیا سید محمود آلوسی بغدادی نے لکھیا کئی اہل دل جس وقت نماز پڑھنے تے وہ آکھنے السلام علیکہ ایہا النبیو، جدوں تک نبی دی زیارت نہ ہوئے تے نبی دی طرف سلام دا جواب نہ آوے وہ سلام ہی نہیں پھیر دے۔ ایک بڑا سادہ جیا سوال ہے، کیا اساں دے گھر اس قابل ہیں کہ رسول اللہ تھے آمن گے؟ اے یوسف دی قمیض پہ دس دیئے، کیا اساں دی پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ رسول اللہ تھے آمن گے؟ جس پارلیمنٹ دے دروازے تے لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اندر سود دے بل پیش ہوون، اندر زنا دے بل پاس ہوون، اندر ختم نبوت دے ڈاکو بیٹھے ہوون، اندر ناموس رسالت دے غدار بیٹھے ہوون، اندر حرمت صحابہ دے غدار بیٹھے ہوون، اندر ناموس اہل بیت دے غدار بیٹھے ہوون، اندر فکر اولیاء دے غدار بیٹھے ہوون، رسول اللہ دی عزت دے ڈاکے مارن والے بیٹھے ہوون، اتھے رسول اللہ دی آمد ہو جائے، حضور پچھن ذرا اے پھیلا کھول کہ میں نو وکھاؤ تے صحیح، تو اڈے کول کی جواب ہے جی حضور تے آ کے آکن کھولے پھیل کے لکھے آئی؟ دس پوری امت کول کے جواب ہے؟ جتھے مولوی بھی وک جاوے، جتھے پیر بھی وک جاوے، جتھے وزیر بھی وک جاوے، جتھے راجہ تے چودھری تے خان تے وڈیرا تے رانا تے شہین تے ٹیوانا تے وزیر اعظم تے فلانا تے ڈھچکانا سارے وک جاون، اتے قرآن کی پیغام دے رہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ جدو نظر واپس آ گئی نبی دا مقام پترا سمجھ آ گیا، پہلے اولاد ہمیں نبی دا مقام کوئی نہیں پتہ سی کہ ساڑھے پیو دا مقام کیوے، جی میں پاکستان اچ رہنا لی قوم اپنے نبی دا مقام اجے پتہ نہیں چلیا، انہوں اپنے نبی دی عزت پتہ نہیں چلی، لیکن جنت دے ٹھیکیدار تے ذمہ دار سارے ساڑھے تو وڈا جنتی کوئی نہیں، سارے کم یہودیاں لے کریے، حکمران یہودی تے قادیانی مسلط کریے، ووٹ یہودیاں تے قادیانیاں نو دیویے تے پھر راکھیے یا اللہ موت ایمان دی دیویں، انج ایمان دی موت نہیں لبنی، ایمان دی موت حسین دے نانے نال وفا کر کے لبنی ہے۔ ہاں جی
ایمان دی موت رسول اللہ دی عزت تے پیرا دے کے لبنی ہے، ایمان دی موت ناموس رسالت دا وفادار بن کے لبنی ہے، ایمان دی موت صرف 60 سال نوکری کرن تو بعد سود دے پیسے لبنے نال حج تے ٹر جان نال ایمان دیاں موتاں نہیں لبنیاں، جنت البقیع وچ رہن دے نظارے نہیں لبنے، رسول اللہ دی زیارت نہیں ملنے، رسول اللہ دی زیارت صرف انہوں ملنی ہے جس حلال بولیا ہوئے، حلال کھا دیا ہوئے، حلال بولیا ہوئے، سچ بولیا ہوئے، سچ کھا دیا ہوئے، جھوٹ تے لعنت پائی ہوئے، حق نو حق آکا ہوئے، باطل نو باطل آکا ہوئے، ساری زندگی پترہ نبی نال بے وفائی کی تھی، اپنے بھرا نال بے وفائی کی تھی، بھرا بھی نبی ہے، پیو بھی نبی ہے، ایک پتر بھی این تے بھرا بھی این تے نال امتی بھی این، لیکن جدو اس امت وفا کی تھی 40 سال تو بعد بھرا دی نبوت دا مقام سمجھ آیا، پیو دی نبوت دا مقام سمجھ آیا، 40 سال تو بعد تے پترہ پیو دے سامنے گھٹنے ٹیکے ہنج ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ حضرت یوسف دیا بھراواں کیا قالو دا بھرا کھن لگے، اے بھراوین اے یوسف دے بھراون، یعقوب علیہ السلام دے پترن، یوسف علیہ السلام دے امتی بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام دے امتی بھی ہیں، انہاں دے مرید بھی ہیں تے اولاد تے بھرا بھی ہیں، لیکن جس وقت نبوت دا مقام سمجھ آیا تے انہاں کیا یا ابانا، تے تساں آکھنا یا رسول اللہ، انہاں کیا استغفر لنا ذنوبنا، اللہ کو لو ساڑیا گناہ دی معافی منگ ساڑیا ابا، تے تساں آکھنا یا رسول اللہ سا وڈے وڈے گناہ کیتے ہیں، 74 سال ہو گئے پاکستان بنیا، اسا بڑے بڑے وڈے پاپ کیتے ہیں، بڑے بڑے وڈے گناہ کیتے ہیں، قائد اعظم تو علاوہ ہر ایک پا لنڈے دا انگریز تے انگریزہ دا گٹر دھوڑا اسا پاکستان تے مسلط کیتا ہے، یا رسول اللہ استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ بولو قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ جڑا بندہ بول سکتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ تو اڑ نال میں بڑیاں سادیاں گلاں کیتیاں، ورنہ اس تو زیادہ ڈنگیاں گلاں بھی موجود ہیں، لیکن تو اڑ نال سادیاں گلاں کیتیاں۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، پتر آکھن لگے اپنے پیو نو، امتی آکھن لگے اپنے کس نو؟ پتر آکھن لگے اپنے پیو نو، امتی آکھن لگے اپنے نبی نو، یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، اسی منینے جے پیاں اسی بہوں وڈے گناہگاراں، ساڑھے واسطے معافی مانگ۔ تے قرآن طریقہ دسے ہے جے یعقوب دی امت گناہ کرے تے جدو انہاں نو احساس ہوئے او اپنے نبی کو آ کے معافی منگن تے میں معاف کر دینا، تسی تے خیر امت ہو، ایک واری لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے نبی نو بلا کے معافی منگو، میں معاف نہ کرتے میں نو محمد دا خدا نہ کیا جائے۔
پہ میرے سامنے جدو انہوں دے سامنے نبی دا مقام کھولیا تے انہوں جا کے اپنے پیو نو کیا گیا یا ابانا ہے ہمارے ابا. اس کا مطلب یہ کہ خالی پیو نہیں نال نبی بھی ہے، خالی ابا نہیں نال انہوں دا نبی بھی ہے، اور وہ خالی پتر نہیں نال امتی بھی ہیں. تو جدو اپنے گناہ دا احساس ہویا تو انہوں نے کیا استغفر لنا ذنوبنا. میں نو دسو اگر یعقوب علیہ السلام دے کرم دا اے حال ہے کہ 40 سال یعقوب نو رولان والی امت ہوتے اور پترا ہوتے، یعقوب اتنا مہربان ہے کہ اس نبی دی مہربانی دے کے عالم ہوتے جنہوں رب آکے حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. لیکن کدے اس امت نے اپنے نبی نو بلان دی کوشش کیتی بھی ہے، کدے اپنے نبی کو منگن دی کوشش کیتی بھی ہے. جڑا امت نو سبق دے وے کہ اپنے رسول کو منگو انہوں اٹھا کے جیل میں سٹ دو. جس ملک دے اندر قانون دا احترام پریس کانفرنس اور اسمبلی دسا جاوے، اس ملک دیاں عدالتاں سعد حسین رضوی نو رہا کر دیں تے اس ملک دے حکمران سعد حسین رضوی نو رہا نہ کرن. میں نو دسو قانون انہاں دے گھر دی لونڈی دا نہ ہویا نا، پھر قانون ملک دے نظام دا نہ نہ ہویا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ رہا کر دے حکمران رہا نہ کرن. اور مظلوم نو اور کچھ نہیں لبیک یا رسول اللہ کہنے دی بھی اجازت نہ دیتی جاوے کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اٹھا کے جیل بھیج دیو، اس نو اپنے نبی دا نام ہی نہ لین دیتا جاوے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. اچھا بولو. جدو پترا اے گل آکھی بابا جی ساڈے واسطے معافی منگو ساڈیاں گناہاں دی، تے اگو یعقوب نبی کیا قال سوف استغفر لکم ربی. بچیو انتظار کرو میں سرگی ویلے تواڈے واسطے رب کولو معافی منگسا. یعقوب تے ٹائم لیا کہ میں اس ٹائم تے معافی منگسا، لیکن تواڈے تے میرے نبی نے کوئی ٹائم نہیں لیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. دنیا دے کسی کونے تے تو آڈے کو لو جتنا وڈا گناہ بھی ہو جاوے شرط ایک ہووے میرے رسول دے بوئے تے آ جاؤ. اے او بوئے رسول اللہ دا او دروازہ ہے. 2 سال لگاتار کرونا دا ڈرامہ رچا کے تیرے تے میرے نبی دے دروازے نو بند رکھا گیا. 2 سال امت نو رسول اللہ دے دروازے تے نہیں جان دیتا گیا. لیکن قرآن نے تے بار بار ایک کوئی گل دسی ہے امت نو اسے نو ملے ہے جس نے نبی دے دروازے تو منگے ہے. مفتی صاحب بڑی عجیب گل ہے. یعقوب دے پترا معافی منگی نبی دے دروازے تو ملی. حضرت موسیٰ دی قوم نے مولیاں تے ٹھپر منگے تے نبی دے دروازے تو ملے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. حضرت موسیٰ دی قوم یعقوب دی امت کہہ رہی ہے سانو معافی چاہیے.
سلیمان دی امت کہہ رہی ہے سانو تخت چاہیے، داؤد دی امت کہہ رہی ہے سانو اے انعام چاہیے، ہارون دی امت کہہ رہی ہے سانو اے چاہیے، موسیٰ دی امت کہہ رہی ہے سانو گاجرہ تے مولیاں چاہیے، لیکن لبن گیاں کدو فرمایا فدو لنا ربکا، جدو موسیٰ دعا کر دے گا پتہ چلا امت نو روزگار دا مسئلہ ہووے یا گناہ معاف کرمان دا مسئلہ ہووے، جتو سارا کچھ لبنا ہے او صرف نبی دا بو ہے۔ اس سے واسطے قرآن کھول کے سامنے رکھے ہے، رب نے دسے ہے جے میرے کلیم اللہ، روح اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، خلیفت اللہ، زبی اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، خلیل اللہ، اگر انہ دی عظمت دا اے عالم ہے تے پھر حبیب اللہ دی عزت دا عالم کیا ہوئے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مرکزی ابر نور میلاد کمیٹی دی اس خوبصورت کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔